السلام علیکم پیارے ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ ایک اندھیری کوٹھری میں قید ہیں اور آپ کے سامنے ایک مضبوط دروازہ ہے جس پر ایک مخصوص تالا لگا ہوا ہے۔ اس تالے کو کھولنے کے لیے آپ کو 5 مخصوص نمبر چاہیے۔ آپ پہلے 4 نمبر بالکل صحیح دبا دیتے ہیں مگر 5واں نمبر غلط دبا دیتے ہیں۔ کیا دروازہ کھلے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے 80% محنت صحیح کی مگر وہ آخری ایک نمبر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ ابھی بھی قید ہیں۔ ہماری روحانی زندگی اور ہماری محتاج کا بھی یہی حال ہے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مگر ہم میں سے اکثر لوگ اس معجزاتی مقام تک نہیں پہنچ پاتے جہاں آسمان کے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہم نے اتنی بار پڑھا مگر معجزہ کیوں نہیں ہوا؟ دوستو، دانائی کہتی ہے کہ پانی 99 درجے تک صرف گرم پانی ہوتا ہے، مگر جیسے ہی وہ 100ویں درجے کو چھوتا ہے وہ بھاپ بن جاتا ہے اور اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ پوری ٹرین کے انجن کو کھینچ لے۔ آج اس اسلامی بیان میں آپ کو وہ روحانی نقطۂ ابال بتانے والا ہوں جہاں پہنچ کر درود پاک صرف ایک عبادت نہیں رہتا بلکہ ایک ایسی کائناتی قوت بن جاتا ہے جو آپ کی قسمت کی لکیروں کو دوبارہ لکھ دیتا ہے۔ آج ہم صرف جذباتی باتیں نہیں کریں گے بلکہ آواز کی لہروں اور دماغی رچاؤ کے وہ حقائق دیکھیں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک مخصوص گنتی پر پہنچتے ہی انسانی دماغ محتاجی کی کیفیت سے نکل کر فراوانی یعنی بے پناہ رزق کی حالت میں کیسے چلا جاتا ہے۔ آج آپ یہ جاننے والے ہیں کہ وہ کون سی گنتی ہے جو آپ کے نصیب کا تالا ہمیشہ کے لیے کھول دے گی۔ یہ 100 درجے والا نقطۂ ابال صرف پانی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائنات کا ایک اصول ہے جسے حیاتیاتی حد کہتے ہیں۔ جب تک کوئی چیز اپنی مخصوص حد کو پار نہیں کرتی، وہ اپنا روپ نہیں بدلتی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ آپ ایک ٹرین کا انجن چلا رہے ہیں۔ آپ نے پانی کو 90 درجے تک گرم کر کیا، پھر 95 تک اور پھر 99 تک۔ ٹرین کا انجن نہیں ہلے گا۔ آپ تھک کر کہہ سکتے ہیں کہ میں اتنی دیر سے محنت کر رہا ہوں مگر نتیجہ 0 ہے، لیکن اصل میں آپ نتیجے کے بہت قریب ہیں۔ جیسے ہی وہ 100ویں درجے کو چھوئے گا، پانی بھاپ بنے گا اور ہزاروں ٹن وزنی انجن کو کھینچنے کی طاقت پیدا کر دے گا۔ بالکل اسی طرح ہماری دماغ اور ہماری روح کی بھی اپنے مخصوص مقامات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا درود پاک کا بھی کوئی مخصوص نمبر ہے جو ہماری قسمت کا رخ بدلتا ہے؟ ہمارا دماغ بالکل ایک گھنے جنگل کی طرح ہے۔ جب آپ ایک بار درود پڑھتے ہیں تو دماغ میں ایک کچا راستہ بنتا ہے، مگر جب آپ ایک مخصوص گنتی پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 100 کی گنتی دماغ میں توجہ کا مرکز متحرک کرتی ہے۔ 313 کی گنتی ہمارے لاشعوری دماغ میں موجود رکاوٹوں کو توڑنا شروع کرتی ہے۔ 1000 کی گنتی وہ حد ہے جہاں دماغ کا پرانا محتاجی والا خاکہ مٹ جاتا ہے اور کشادگی کا نیا نقش ہمیشہ کے لیے جسمانی طور پر ثبت ہو جاتا ہے۔ یہ گنتی صرف نمبر نہیں ہے بلکہ یہ دراصل آپ کے دماغ کو سیراب کرنے کا عمل ہے۔ جب درود کی مٹھاس آپ کے دماغ کے ہر خیلے میں رچ بس جاتی ہے تو پھر معجزہ ہوتا نہیں بلکہ معجزہ آپ کی فطرت بن جاتا ہے۔ دوستو، دماغ کے اعصابی راستوں اور اس تبدیلی کی حقیقت تو ہم آج سمجھ رہے ہیں، مگر 1400 سال پہلے ایک عظیم صحابی نے مدینہ کی پرسکون گلیوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہی سوال پوچھا تھا، وہ سوال جسے سن کر کائنات کے سب بڑے راز سے پردہ اٹھ گیا۔ مسجد نبوی کا پرنور ماحول ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قرآن کے بہت بڑے قاری اور علم والے صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک ایسا سوال کرتے ہیں جو آج ہر پریشان حال انسان کا سوال ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعاؤں کا بہت سا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر تھوڑا اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا، تو پھر آدھا وقت درود پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ آخر میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنی پوری دعا کا وقت صرف آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے سارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں، انسان کب محتاج ہوتا ہے؟ جب وہ غموں، فکروں اور بے چینی میں گھرا ہوتا ہے۔ حدیث میں لفظ ہم استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے وہ پریشانی جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، چاہے وہ قرض ہو، غربت ہو یا لوگوں کی محتاجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کو بڑھانے کا اس لیے فرمایا کیونکہ جب درود آپ کے وقت پر غالب آ جاتا ہے تو آسمان سے کفایت نازل ہوتی ہے، پھر اللہ آپ کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے، اور جس کا ذمہ اللہ لے لے وہ کبھی محتاج نہیں رہتا۔ دوستو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا یہ آخری جواب دراصل کائنات کے ایک مخصوص قانون پر مبنی ہے، جسے ہم علم حکمت میں توانائی کا مجموعی اثر کہا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو نظر نہیں آتی مگر آپ کی قسمت کو مقناطیسی بنا دیتی ہے۔ آپ نے منافع کا نام تو سنا ہوگا، جہاں پیسے کو کھینچتا ہے اور وقت کے ساتھ بہت بڑا بن جاتا ہے، مگر کیا آپ نے کبھی روحانی اضافے کے بارے میں سوچا؟ علم کہتا ہے کہ انسانی جسم صرف گوشت اور پوست کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر خیلہ ایک مخصوص لہر پر حرکت کرتا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اپنے گرد ایک روشنی کا ذرہ پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ روشنی گھنی ہونے لگتی ہے۔ جب آپ 1000 کی گنتی پار کرتے ہیں تو یہ ایک طاقتور نورانی ہالہ بن جاتا ہے، جو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کی حدوں کو پار کر کے کائنات میں پھیلنے لگتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم صرف لینے والی حالت میں ہوتے ہیں۔ ہم دنیا سے، لوگوں سے اور اسباب سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ محتاجی کی حالت ہے کیونکہ ہم اندر سے خالی ہیں۔ جب آپ درود کی گنتی کو بڑھاتے ہیں، جیسے 313 یا 1000 سے اوپر، تو آپ کی روحانی توانائی کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا جسم اتنی توانائی جمع کر لیتا ہے کہ آپ لینے والے سے دینے والے بن جاتے ہیں۔ جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ قدرت کا قانون ہے کہ طاقتور لہر ہمیشہ کمزور لہر کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ رزق، کامیابی اور سکون، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں۔ جب آپ کا نورانی حالہ درود کی برکت سے بلند سطح پر سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں خود بخود آپ کی طرف کھینچ کر آتی ہیں۔
لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، راستے خود کھلنے لگتے ہیں اور محتاجی ایسے غائب ہوتی ہے جیسے سورج کے آگے اندھیرا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں معجزات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ خود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، جب آپ کا روحانی حالت طاقتور ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے بینک کے حساب پر نہیں بلکہ آپ کے دماغ پر ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر محتاجی دراصل دماغ سے شروع ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ محتاجی کا مطلب صرف خالی جیب سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ محتاجی ایک ذہنی کیفیت ہے جسے کمی والی سوچ یا تنگ نظری کہتے ہیں۔ جب آپ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ مجھ سے آگے نکل گئے یا میری قسمت خراب ہے، تو آپ کا دماغ بچاؤ کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں آپ کے دماغ کا خوف والا حصہ مسلسل دباؤ کے مادے خارج کرتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے آپ کے دماغ کا وہ حصہ بند ہو جاتا ہے جو نئے خیالات اور درست فیصلہ سازی کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی محتاجی میں انسان کو کامیابی کے راستے نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں درود پاک ایک جسمانی معجزہ بن جاتا ہے۔ جب آپ مسلسل درود پڑھتے ہیں تو دماغ میں دو عظیم خوشی کے مادے خارج ہوتے ہیں۔ پہلا مادہ وہ ہے جو آپ کو امید اور تحریک دیتا ہے۔ آپ کا دماغ کہنا شروع کرتا ہے کامیابی ممکن ہے، اور دوسرا وہ جو تعلق اور سکون پیدا کرتا ہے، یہ آپ کے اندر سے اکیلے پن کا خوف ختم کرتا ہے اور آپ کو اللہ پر یقین دلاتا ہے۔ جیسے ہی خوف ختم ہوتا ہے، آپ کا دماغ فراوانی کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اب آپ کو وہ کاروباری خیالات، وہ نوکری کے مواقع اور وہ راستے نظر آنے لگتے ہیں جو پہلے دباؤ کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے۔ آپ میں اعتماد آ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے محتاج بن کر نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ جاتے ہیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ کامیابی ہمیشہ اعتماد کے پیچھے آتی ہے۔ جب آپ درود کی برکت سے ذہنی طور پر امیر ہو جاتے ہیں تو دنیا کی دولت اور مواقع آپ کی طرف کھینچ کر آتے ہیں۔ محتاجی پہلے آپ کی سوچ سے ختم ہوتی ہے اور پھر آپ کی حقیقت سے۔ دوستو، اب تک ہم نے تمام راز سمجھ لیے، مگر اب سوال یہ ہے کہ عملی طور پر کیا کرنا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی 24 گھنٹے مسلسل درود نہیں پڑھ سکتا، اس لیے ہم نے ایک بہترین طریقہ کار تیار کیا ہے جو آپ کی مصروف زندگی میں فٹ ہو جائے۔ اکثر لوگ گنتی میں الجھ جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں گنتی دراصل آپ کے دماغ کو ایک ہدف دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کے 3 مختلف درجے ہیں اور ہر درجے کے لیے ایک مخصوص گنتی معجزے کا بٹن ہے۔ پہلا درجہ بنیاد ہے، اس میں روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، جس کا مقصد روزمرہ کا سکون اور ذہنی حفاظت ہے۔ دوسرا درجہ بڑی کامیابی ہے، اس میں 313 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، جس کا مقصد مخصوص مسائل اور رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے۔ تیسرا درجہ مکمل تبدیلی ہے، اس میں بے حساب درود پڑھنا ہے، جس کا مقصد مکمل آزادی اور پرکشش شخصیت حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں درود آپ کی عادت بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، گنتی صرف آغاز ہے، اصل مقصد تسلسل اور سچائی ہے۔ جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔